مباہلے میں صداقت کی جنگ ہوتی، مباہلے میں تلوار کی جنگ ہوتی تو مسلمان کہتے علی سب سے زیادہ شجاع تھا. اگر علم کی جنگ ہوتی مسلمان کہتے سب سے زیادہ علی علم تھا. یہاں تو صداقت کی جنگ ہے اور رسول کے گھر میں صدیقہ بھی ہے. جب بیوی شامل ہے تو رسول کے گھر میں صدیقہ بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، ان کو کیوں نہیں لیا؟ جب قرآن میں کامن ناؤن میں عام ہے، جتنی بیویاں ہیں لے کر آؤ، جتنے نفوس ہیں لے کر آؤ. بیوی کی جگہ پر لے کر جاتے صدیقہ کو، نفس کی جگہ پر علی کو بھی لے کر جاتے. میں علی کی بات نہیں کرتا، صدیق اکبر کو بھی لے کے جاتے، ان کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ یا ماننا پڑے گا خدا کی نظر میں 5 کے سوا اور کوئی صدیق نہیں تھا. خدا کی نظر میں، خدا کی نظر میں خدا کی نظر میں 5 کے سوا اور کوئی نہ صدیقہ تھی نہ کوئی صدیق تھا. یہ 5 ہے صدیق خدا کی نظر میں. ورنہ میرا عقیدہ ہے وہ میرا رسول اگر جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، اگر اشارہ کرتا تو نصرانیوں کے بیچ میں رہتے. لیکن رسول اللہ نے رسول نے مل کے اپنا بتا کہ خدا کی نظر میں 5 ہیں صدیق، 5 ہیں صادق. خدا کی نظر میں 5 ہیں صادق. خدا کی نظر میں، خدا کی نظر میں 5 ہیں صادق. جب 5 صادق کا پتہ چل گیا اب جھوٹے کا پتہ آسانی سے چلے گا کہ جو بھی ان 5 کے مقابلے میں آئے، جو رسول کے مقابلے میں آئے، جو علی کے مقابلے میں آئے، جو حسن کے مقابلے میں آئے، جو حسین کے مقابلے میں آئے، جو بطول کے مقابلے، سمجھنا ایسا جھوٹا دنیا میں ہے ہی نہیں. بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ توجہ میرے کو سب پر. تو خدا کی نظر میں 5 ہیں یہ صادق. اب جو کہے کہ یا علی مدد مت کہو، جب قرآن سے پتا چلا اور 73 فرقے متفق ہے یہ 5 ہیں صادق، یہ 5 ہیں صدیق، تو قرآن نے بڑھ کر جواب دیا سورۃ الحشر میں وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہی تو صادق ہیں. جو اللہ اس کے رسول کی مدد کرے وہی صادق. جو اللہ رسول کی مدد کرے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ ہیں صادق. یا اللہ آپ کو محتاج نہیں، اللہ تو کسی مدد کا محتاج نہیں. جب مدد کا محتاج نہیں تو کیوں کہا؟ پتا چلا رسول کی مدد ہے، خدا کی مدد. یعنی جس نے رسول کی مدد کی اس نے کی خدا کی مدد. بھائی گھبرا گئے شاید، مل کر دل پر مولانا نہیں. تھوڑا آپ کو سمجھاؤ، قریب آ سمجھاؤ. دیکھیں ہم کیوں عزت کرتے ہیں جانوروں کی؟ ہم جانوروں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ ہم جانوروں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں حج کے جتنے بھی ارکان ہیں کوئی ایک رکن مجھے بتاؤ جو خالص توحید کے لیے ہو، میں مذہب چھوڑ دوں. حج کے جتنے بھی ارکان ہیں ایک رکن بتاؤ جو خاص خدا کے لیے ہو. سفار مرنا کے درمیان خدا دوڑا تھا، کعبے کا تھا خدا نے کیا تھا، مینا میں قربانی خدا نے کی تھی. یہ سارے ارکان ہیں 3 ہستی پر مشتمل. جناب حاجرہ، جناب اسماعیل، جناب ابراہیم، کیا یہ خدا تھے؟ یہ ہیں 3 ہستیاں جن کے ارکان ہیں. صفار مرہ کے درمیان دوڑی تھی جناب حاجرہ. اب اللہ تعالیٰ دوڑنا عبادت، دوڑنا عبادت. فعل ہے جناب حاجرہ کا، فعل ہے جناب حاجرہ کا، فعل ہے جناب حاجرہ کا. پھر ہم جو شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر ہم جو شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں تو کیا خدا نے کنکریاں مارتی؟ نہیں، یہ فعل ہے جناب ابراہیم کا، جناب اسماعیل کا، جناب حاجرہ کا. یعنی سب سے پہلے شیطان آیا تھا. جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے تو شیطان آیا جناب اسماعیل کے پاس اور کہا تو ہے بچہ 13 برس کا، تیرا باپ ہے بوڑھا،
تیرا باپ ہے بوڑھا، اس کا ہے دماغ خراب، اس کا ہے دماغ خراب، ادھر کہا دماغ خراب یا جناب اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت، کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ کہا جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ پھر آیا جناب ابراہیم کے پاس اور کہا جناب ابراہیم کو کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کراؤں۔ کہا خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، خواب تو جھوٹا بھی ہوتا ہے، یہ کہنا تھا۔ کہا لا حول ولا قوت۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا شیطان ہوتا ہے جو وحی پر اعتراض کرے وہ ہے شیطان، جو نبی کے وحی پر اعتراض کرے وہ ہے شیطان، تو جو ابراہیم کے خواب پر اعتراض کرے وہ ہے شیطان، تو جو صلح حدیبیہ میں محمد کے نبوت میں شک کرے وہ امیر المومنین کے ساتھ۔ اور پھر جب بس نہ چلا تو جناب حاضرہ کے پاس ہے، دروازہ کھٹکھٹ ہے۔ جناب حاضرہ پوچھا کون؟ کہا ذرا دروازہ کھول کے باہر تو آؤ۔ ادھر کہا دروازہ کھول کے باہر تو آؤ۔ یا جناب حاضرہ نے کہا لا حول ولا قوت۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے، جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہ شیطان ہوتا ہے۔ وہ میرے خاموش بھائی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب حکم یہ ہے، حکم یہ ہے کہ پتھریاں مارو، اگر پتھریاں نہ ملے تو جوتے مارو، پتھریاں نہ ملے تو جوتے مارو۔ اور یہاں ہے کہ جانور کی عزت کرو، جانور کی عزت کرو۔ یہ شیطان نہیں ہے، یہ شیطان کی نقل ہے۔ یہ جو جانور ہیں وہ جو اللہ نے دھما بھیجا تھا وہ تو بھیجا تھا جنت سے، یہ تو ہمارے پالے ہوئے ہیں۔ پتا چلا دوست اصل نہ ملے تو نقل بنا کر عزت کرو۔ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ پتا چلا دوست اصل نہ ملے تو نقل بنا کر عزت کرو، اور دشمن اصل نہ ملے تو نقل بنا کر جوتے مارو، ثواب وہی ملے گا۔ نعرہ حیدری۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں نے کہا اس کی مفسر نے تین معنی لکھی۔ لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعا بعضکم بعضا، میرے حبیب کا نام لے کر میرے حبیب کو مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لے کر ایک دوسرے پکار دو۔ دوسری معنی کیا لکھی؟ رسول کے پکارنے کو اپنے پکارنے جیسا مت سمجھو، رسول کے پکارنے کو۔ سارے پڑھے لکھے دیہات تو نہیں، رسول کے پکارنے کو اپنے پکارنے جیسا مت سمجھو۔ میں کسی کو پکاروں نہ واجب نہیں، میں کسی سے پانی مانگوں نہ دے واجب نہیں، میں کسی کو مجھ سے نکالوں واجب نہیں، لیکن رسول کا ہر پکارنا واجب، رسول کسی کو بلائے اس کا آنا واجب، رسول کسی کو بھیجے اس کا جانا واجب، رسول کسی سے کوئی چیز مانگے اس کا دینا واجب، رسول کسی کو بستر پر سلائے اس کا سونا واجب، اور رسول کسی سے دربار سے نکالے تو اس کا جانا واجب۔ نعرہ حیدری۔ آپ کو ملے گی تفصیل، مولوی صاحب آن بیٹھے ہیں،
ان کے خدمت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ابی ابن کعب یہ حافظ قرآن ہے. ابی ابن کعب کون ہے؟ حافظ قرآن. حافظ قرآن ابی ابن کعب. دوسرا یہ پر مولانا گھبرائے نہیں گھبرائے نہیں گھبرائے نہیں گھبرائے نہیں توجہ میرے ابی ابن کعب یہ حافظ قرآن رسول کا صحابی اور تراویحوں کا پہلا امام یہ رسول کے پاس ہے. مولانا اشرف علی تھانوی درِ منصور میں جلال الدین سیوطی نے دونوں نے لکھا کہ یہ رسول کے پاس ہے. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھا مصلی پر آیا ادھر تکبیر الاحرام کہا یا اس نے آواز دی ادھر آؤ. ابی نے کہا ادھر آؤ. آواز سنی نہیں آیا. پھر دوسری مرتبہ آواز دی سنی نہیں آیا. تیسری مرتبہ آواز دی ابی نے کہا ادھر آؤ. جلدی جلدی کی نماز ختم کے رسول آیا یا اسرا آپ نے بلایا فَإِذَا أَنَا دَعَوْتُ لِمَا تَسْتَجِيبُنِي جب میں تجھے پکارا تو کیوں نہیں آیا؟ اے ابی ابن کعب جب میں نے تمہیں پکارا تو کیوں نہیں آیا؟ کون تو صلی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. من علمک الصلاۃ آوازیں تجھے نماز کس نے سکھائی؟ ابھی بات نہیں کرو گے. نعرہ حیدری. آپ نے پنکھا نہیں رکھا میرے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے لیکن توجہ چاہ رہا ہوں مجھے پڑھنا تو ضرور ہے. بس کیا رب سے فرمایا کیوں نہیں آپ فَإِذَا أَنَا دَعَوْتُ لِمَا تَسْتَجِيبُنِي رسول نے کہا کہ جب میں نے تمہیں پکارا میں نے تمہیں بلایا تو کیوں نہیں آیا؟ کہا کون تو صلی میں نماز پڑھ رہا تھا. من علمک الصلاۃ تجھے نماز کس نے سکھائی؟ تجھے نماز کس نے سکھائی؟ تجھے نماز کس نے سکھائی؟ کہا یار آپ نے سکھائی. آپ نے سکھائی. کہا تو کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں تو نے قرآن کو نہیں پڑھا کہ قرآن کر رہا ہے سورۃ انفال کر رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والے جب بھی میرا رسول تمہیں پکارے کسی حالت میں بھی ہو تو اپنے آپ کو رجوع کرو میرے رسول کی طرف تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے. میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے. تو ایمان سے خارج ہو گیا. اب سنو اس کا جواب. دونوں تفاسیر مولانا اشرف علی تھانوی درِ منصور دونوں نے لکھا. اب کہا ابی ابن کعب نے قرأت من قبل فہمت اليوم یا رسول اللہ معاف کرنا میں نے آج پہلے پڑھی تھی لیکن سمجھ میں آ جائے. راجہ صاحب میں کہاں جاؤں ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرا جملہ کتنا بڑا کھا گئے ہیں. نہیں میں آگے چلوں گا ہی نہیں. آپ نے جس محبت سے مجھے بلایا نہیں میرے بھائی نہیں یہ مجلس دیکھیں میں نے کیا کہا سمجھنے کی کوشش کریں. میں کیا سارے پر کیا کہا قرأت من قبل وفہمت اليوم یا اصلا میں نے آج پہلے پڑھی تھی سمجھ میں آ جائے. حافظ قرآن تھا صحابی رسول تھا تراویحوں کا امام تھا لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آیا. تو جب حافظ قرآن کو رسول کی موجودگی میں قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے اس کو قرآن رسول کے سوا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نعرہ حیدری. میں بات سمجھ میں آئے گی آگے بات سمجھ. میں کہتا ہوں میرا کہنا یہ ہے کہ کسی تفسیر میں دکھاؤ کہ کوئی ضرور رسول کو کام تو تھا نا کوئی ضرور کام تھا نا جو بلایا. کسی میں کام نہیں ملتا کہ میں نے اس کام کے لیے بلایا یعنی کام بتاتا رسول کہ کام تھا ضروری میں نے اس لیے بلایا. کام نہیں
تو رسول یاسر جب کام نہیں تھا تو بلایا کیوں؟ تو رسول نے دنیا کو بتا مسلمان ہو جس کو میں نماز میں بلاؤں اور نماز میں میری طرف نہ آئے تو وہ ایمان سے خارج. اگر میدان جنگ میں کسی کو بلاؤں اور نہ آئے تو سمجھنا ایمان سے خارج ہو گیا. ہم ان کو مانیں گے جن کو قرآن کہے گا. ہم ان کی تعظیم کریں گے جن کو قرآن کہے گا. بھائی جس کو خدا چاہے عزت دے، جس کو نہ چاہے اس کو نہ دے. تو خدا کس کو چاہتا ہے؟ خدا کس کو نہیں چاہتا؟ بھائی محبت میں کتنے ہزاروں بیٹھے ہیں، بات بھی تو کرو نا. مجھے بھی تو مزہ آئے نا. یعنی اتنی گرمی میں جو میں پڑھ رہا ہوں تو اسی لیے آپ کی وجہ سے نا. کس کو خدا چاہتا ہے کس کو نہیں چاہتا؟ نو آج بچاؤ میں دیکھوں کس طرح آپ کی سماعت ہے. آپ کی سماعت اچھی ہوگی آئندہ ہوں گا اور میں آؤں گا اسی مرحوم کی وجہ سے. میں آؤں گا اسی مرحوم کی وجہ سے. بڑا شفیق تھا شقیق تھا بڑا علامہ کو مجھے یقین ہے آل محمد کے ساتھ ہوگا. مجھے یقین ہے. اللہ کس کو چاہتا ہے کس کو نہیں چاہتا ارشاد ہو رہا ہے سورۃ کہف میں وَمَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. میں اللہ ظالم کو نہیں چاہتا. میں اللہ ظالم کو نہیں چاہتا. میں اللہ ظالم کو نہیں چاہتا. خدا ظالم کو نہیں چاہتا. سورۃ زمر میں ارشاد ہوا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِ الْكُفْرِ. میں اللہ کافر کو نہیں چاہتا چاہے ایک دن رہا ہو چاہے 40 برس رہا. نعرہ حیدری. میں اللہ ظالم کو نہیں چاہتا. میں اللہ کافر کو نہیں چاہتا. سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یرضیٰ عن القوم الفاسقین. میں اللہ منافق کو نہیں چاہتا فاسق کو نہیں چاہتا. سورۃ نساء میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. میں اللہ عیاش کو نہیں چاہتا متکبر کو نہیں چاہتا. اسی سورۃ نساء میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما. میں اللہ خائن کو نہیں چاہتا. میں اللہ گناہگار کو نہیں چاہتا. ایمان سے بتا جن کو تو چاہ رہا ہے بتا وہ کافر نہیں رہے وہ خائن نہیں رہے وہ ظالم نہیں رہے. نعرہ حیدری. یا اللہ تو کن کو چاہتا ہے؟ ارشاد ہوا سورۃ مائدہ میں ان اللہ یحب المقسطین. میں اللہ عادل کو چاہتا ہوں. راجہ بھائی سماعت بڑی کمزور ہے. آدمی کی محبت ہے سماعت کمزور ہے. میں اللہ عادل کو چاہتا ہوں. اسی جملے پر مجلسیں ختم ہو جاتی ہے. میں اللہ عادل کو چاہتا ہوں. یا اللہ کس کو چاہتا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ سم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. میں اللہ اس کو چاہتا ہوں جو میدان جنگ میں لڑتا ہے اور اس طرح لڑتا ہے جس طرح سیسے پہ دیوار ہوتی ہے. یا اللہ تو کس کو چاہتا ہے؟ ان اللہ واللہ یحب المطہرین. میں اللہ اس کو چاہتا ہوں جو ہر نجاست سے دور ہے. بڑی کمزور سماعت ہے. بڑی کمزور سماعت ہے. بڑی کمزور سماعت ہے. میں نے 9 آیتیں پڑھی اور 2 گھنٹے کی تقریر میں نے ختم کر دی. میں نے کہا خدا کس کو چاہتا ہے کس کو نہیں چاہتا. کس کو چاہتا ہے کس کو نہیں چاہتا. ایمان سے بتا ہے کوئی تم میں ایسا جو ہر نجاست سے دور ہو؟ ہے کوئی ایسا جو میدان جنگ میں لڑا ہو؟ ہے کوئی ایسا جو عادل ہو؟ میں گھبرا کے نعرہ حیدری. ارشاد ہو رہا ہے. میں کہا ہم ان کو مانیں گے جن کو خدا کر رہا ہے اور ان کو نہیں مانیں گے جن کے لیے خدا منع کر رہا ہے. یا اللہ کن کو نہ مانیں. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الممتحنہ. سورۃ الممتحنہ امتحان والی سورت.
28 पार की सूरत, सूरतुल मुमतहना, इम्तिहान वाली सूरत, इम्तिहान वाली सूरत। इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन गज़बल्लाहु अलैहिम, ऐ ईमान लाने वाले उनसे मोहब्बत मत करो जिन पर मैंने गज़ब किया है। क्या कराची है, क्या रजड़िया है, क्या भूतराब है। मैं समझता मैं देहात में पढ़ रहा हूँ, मैं फिर मैं देहात में पढ़ रहा हूँ। ए ईमान लाने वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमन गज़बल्लाहु अलैहिम, ए ईमान लाने वाले उनसे मोहब्बत मत करो जिन पर मैंने गज़ब किया है। तो खुदा ने गज़ब किन पर किया है? सारे बात करो कि मैं खड़ा बैठा रहूं, सारे बात करो, सोनी बात नहीं है, यानी पढ़े लिखे आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं और मेरे कलाम को आप नहीं समझते, तो फिर भुलाने का मकसद क्या था? ए ईमान लाने वाले ला ततवल्लौ कौमन गज़बल्लाहु अलैहिम, ए ईमान लाने वाले जिन पर अल्लाह ने गज़ब किया है उनसे मोहब्बत मत करो। खुदा मना कर रहा है, जबरदस्ती है क्या? मेरे खामोश दोस्तों बात तो करो, बात तो करो जो मेरे करीब बैठे। करीब बैठने से फायदा क्या? करीब बैठने से फायदा क्या? भला करीब था तो फायदा क्या? नारा हैदरी, नारा हैदरी। ये तो आपकी करामत से मुझे पता चला। ए ईमान लाने वाले जिन पर मैंने गजब किया है उनसे मोहब्बत मत करो। या अल्लाह तूने गजब किन पर किया है? इरशाद हो रहा है सूरत नहल में, वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरन फअलैहिम गज़ब मिनल्लाह। देखो जिन्होंने एक लम्हे के लिए भी अपने सीने को कुफ्र के लिए खोला तो मैं अल्लाह उन पर गजब करता हूँ। यानी 1 घंटा काफिर रहा मग़ज़ूब, जो सालों के साल काफिर रहा वो कितना बड़ा मग़ज़ूब हो गया। ज़बान आ रहा है दरी, सर नहीं, ज़बान से बात करो। पता चला काफिर मग़ज़ूब है जिन पर मैंने गज़ब किया है उनसे मोहब्बत मत करो। सूरत अनफाल में शाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़ाफ़न फ़ला तुवल्लूहुम अदबार। ए ईमान लाने वाले जब रसूल के साथ काफिरों के मुकाबले में जाओ तो पीठ देकर भागना नहीं। ए ईमान लाने वाले, ए ईमान लाने वाले, ए ईमान लाने वाले, ए ईमान लाने वाले जब रसूल के साथ, मौलवी के साथ नहीं, अल्लामा के नारा हैदरी, जब रसूल के साथ, क्या बात, जब रसूल के साथ काफिरों के मुकाबले में जाओ तो मैदान जंग में पीठ देकर भागना नहीं। क्यों? वमन युबल्लिहिम यौमैदिन तुबरहु इल्ला मुतहर्रिफल क़िताल और मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़ब मिनल्लाह व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। किसी ने भी पीठ दिखाई, किसी ने भी, यहाँ रिश्तेदारी नहीं चलेगी, किसी ने भी पीठ दिखाए तो मैं अल्लाह पर गज़ब भी करूंगा और उसका ठिकाना जहन्नम है। अब मुझे पता नहीं कौन लड़ा कौन भागा। पता चला उनसे मोहब्बत मत करो, उनसे मोहब्बत मत करो जिन पर अल्लाह ने गज़ब किया है। अल्लाह गज़ब करता है काफिरों पर, अल्लाह गज़ब करता है उन पर जो रसूल के साथ रहकर रसूल को छोड़ के भाग जाए। ये है बुखारी शरीफ की हदीस। रसूल ने फरमाया जनाब सैयदा को, या फातिमा तो इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बिके व यरज़ा लिरज़ाके। ए फातिमा, अल्लाह गज़बनाक होता है तेरे गज़ब से और अल्लाह राजी होता है तेरे राज से। पता चला जिस पर फातिमा नाराज हो है मज़लूम,
جس پر فاطمہ ناراض وہ ہے مغزور، جو میدان جنگ سے بھاگا وہ ہے مغزور، جو کافر رہا وہ ہے مغزور۔ اب ہم ان سے محبت کیوں کریں جب خدا نے منع کیا ہے؟ جب خدا نے منع کیا کیوں قد یئسوا من الآخرت، وہ آخرت سے مایوس ہیں، وہ آخرت سے مایوس ہیں۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر مایوس ہیں قبروں والوں سے، جس طرح کافر مایوس ہیں قبروں سے نہیں جو قبر کے اندر ہیں۔ بڑا گھبرا گئے، دیکھو یہ میرے نکات میں سمجھتے نہیں، آگے نہیں چلوں گا، اتنا بڑا جملہ میں کھانے چکا۔ کما قد یئسوا من الآخرت، وہ مایوس ہو گئے، وہ مایوس ہو گئے۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر مایوس ہو گئے ان سے قبروں والوں سے۔ قبروں پر جاتے ہیں، کھیون جاتے ہیں، کلندر پر جاتے ہیں، کچھ نہیں، یہ بدعت ہے۔ رسول پر جاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ حسین پر جاتے ہیں، یہ بدعت۔ جو یہ کہ سمجھنا کافر ہے، جو تمہیں منع کرے کہ بھٹیاں پر نہ جانا، کلندر پر نہ جانا، خدا نے کہا ایسا کافر دنیا میں ہے ہی نہیں۔ نعرہ ہے گھبرائے نہیں میں بھائی، گھبرا تو نہیں گئے؟ جلدی میں آپ کے سامنے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم محبت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں ان کی۔ کیوں تعظیم کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں دمبے کی، جانوروں کی تعظیم کیوں ہے؟ اسی لیے کہ جو دمبا آیا تھا اسماعیل کے لیے، 12 مہینہ ہم گوشت کھاتے ہیں، 12 مہینہ کسائی سے ہم گوشت لیتے ہیں، کبھی کسائی سے نہیں بھولتے۔ یہ بکرا لنگڑا تو نہیں تھا، کانا تو نہیں تھا، ادھر قربانی کا جانور لیا، سب سے پہلے پوچھا کنکٹا تو نہیں، لنگڑا تو نہیں۔ کیوں؟ جو اسماعیل کے لیے آیا تھا وہ بے عیب تھا، جو اسماعیل کے لیے آیا تھا وہ بے عیب۔ آج 6000 سے زیادہ عرصہ گزر گیا، بے عیب کی جگہ پر بے عیب، بے عیب کی جگہ پر بے عیب۔ مسلمانوں کبھی بتایا تو کرو، بولیو کبھی بتایا تو کرو اپنوں کو، کم بے عیب کیوں لیتے ہیں؟ کیوں بے عیب کی جگہ پر بے عیب، جو خدا نے بھیجا تھا وہ تھا بے عیب، بے عیب کی جگہ پر بے عیب۔ تمہیں جانوروں پر غیرت ہے، رسول پر نہیں۔ ارے جب رسول چلا جائے تو کم از کم ایسا تو بٹھا جیسا رسول ہے۔ نعرہ حیدری، پتا چلا پتا چلا پتا چلا پتا چلا پتا چلا کم جانور بھی اس کی عزت کرتے ہیں جو نبی یا امام کے کام آئے۔ جو جانور امام اور نبی کے کام نہیں آتا ہم اس کی عزت نہیں کرتے، تو ان کی عزت کیسے کریں گے جو رسول کو چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ ہم عزت ان کی کریں گے جو نبی یا امام کے کام آئے۔ کہو تو میں 4 آیتیں پڑھ لوں، اگر آپ کی مرضی ہو تو 4 سے پڑھ لوں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ رسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان لانے والے، رسول اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت ہو، کھائیں تو آگے نہ ہو، بولے تو آگے نہ ہو، نماز پڑھائے تو آگے نہ ہو۔
بھی اے ایمان لانے والے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو میرے نبی کی آواز سے، یہ عزت ہے۔ بات کر رہے اپنے جو میں آپ کو پتا ہے راجہ نرسنگھ کو پتا ہے جو خطیب اپنے عنوان سے ہٹ کر بات کرے وہ خطیب نہیں، عنوان پر بات کر موضوع پر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو میرے رسول کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور میرے رسول کے سامنے زور سے بات مت کرو، میرے رسول کے سامنے زور سے بات مت کرو، میرے رسول کے سامنے۔ کتنی خاموشی، کتنی خاموشی۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ ویسے تو میں نہیں آتا، اب کیا ہوں آئندہ سارا نہیں، ابھی آؤں جہاں سب ضرورت، جہاں سب ضرورت۔ اے ایمان لانے والے اپنی آوازوں کو رسول کے ہاتھ سے بلند مت کرو۔ یہ کون تھے؟ بخاری کو دیکھو، آج بھی یہ آیت مسجد نبوی میں لکھی ہوئی ہے، مسجد نبوی میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ یہ کون تھے؟ آواز ہے انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور میرے رسول کے سامنے شور مت کرو، میرے رسول کے سامنے یہ شور کرنے والے کون تھے؟ میرے خاموش دوستو، میں کہاں جاؤں؟ نعرہ حیدری، کیوں؟ انتہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم نے ایسا کیا تو تمہارے تمام اعمال رازدار بنا چھوڑا۔ تو یہ کون تھے؟ جب مرشد کے یہ اعمال رازدار ہیں تو مرید کو کیا دے گا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جس نے اپنی آواز کو دھیما رکھا، جس نے اپنی آواز کو دھیما رکھا میرے رسول کی آواز سے، تو میری بخشش اس کے لیے، میری جنت اس کے لیے۔ یا اللہ تو نے عقیدے پر جنت دے دی، عقیدے پر جہنم، عقیدے پر جنت۔ وہاں نمازیں تھیں، رسول کے گستاخ تھے، اعمال ختم۔ ابھی ملاقات ہے، گستاخ رسول کو پھانسی دو، گستاخ رسول کو پھانسی دو، تو ابھی کو چھوڑو، چلو 1400 برس پہلے جس نے گستاخی رسول سے کی ان کو قبروں سے نکالا۔ نعرہ حیدری۔ سر نہیں، جنہوں نے اپنی آواز کو دھیما رکھا، یہ تعظیم رسول ہے، یہ عزت رسول ہے۔ جس کی رسول تعظیم کرے، دور کی عزت مرکز کی عزت ہے، دور کی عزت مرکز کی عزت ہے، دور کی عزت مرکز کی عزت ہے۔ میرے گھر بھائی راجہ بھائی کا نوکر، مجھے نوکر نے بتایا نوکر آیا راجہ بھائی کا، میں دوڑا، کہا کیوں دوڑ رہے؟ میں کہا آپ کو پتا ہے کہ نوکر کس کا ہے؟ آپ کو پتا ہے نوکر کس کا ہے؟ یہ ہے راجہ بھائی کا نوکر۔ یہ نوکر کی عزت نہیں، یہ مرکز کی عزت ہے۔ صحابی کتنا بھی بڑا ہو جائے پھر بھی رسول کا نوکر۔ میرے خاموش بھائی سر ہلا رہے ہیں، صحابی کتنے بھی بڑے ہو جائیں، امتی کتنا بھی بڑا ہو جائے پھر بھی رسول کا نوکر۔ نوکر اگر کوئی نوکر کی عزت کرے اور رسول کی بیٹی کی عزت نہ کرے تو دوسرے مرکز کو کہاں گی؟ نعرہ حیدری۔ بھائی گھبرا تو نہیں گے؟
توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، یہ رسول کی عزت ہے، یہ تعظیم ہے، تعظیم ہے. جاؤ میں جہاں مدینے کی ہوائیں، مدینے کی گلیاں، جاؤ وہاں شرطے بیٹھے ہیں، مانگو دعا، مانگو دعا. اور تیسری معنی کیا ہے؟ لا تجلبوا، اے ایمان لانے والے، میرے رسول کی دعا کو لا تجلوا، دعا رسول بینکم کا دعا بعضکم بعض، میرے رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو، میرے رسول کی دعا کو. اب سارے بات کرو 10 منٹ کی سمجھ. میرے رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. 58 بس ہو گئے. یا اللہ کشمیر آزاد، کشمیر آزاد، ابھی تک آزاد نہیں ہوا. تمہاری دعا کہاں گئی؟ بڑی گڑبڑ ہے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. میرے رسول کی دعا کو، میرے رسول کی دعا کو، میرے رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. یعنی رسول کا ارادہ کا آئیے چاہتا ہوں قرآن کی طرف ارشاد ہو رہا ہے سورۃ توبہ، اس پر تقریباً ارشاد ہو رہا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُنْفِقُ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ رَسُولِهِ وَمِنَ الْأَعْرَابِ. درود پڑھیں محمد. دیگر بابا دے بلند نعرہ صلوات. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ رَسُولِهِ. کچھ مومن ہیں بیچارے دیہاتی، خدا فرما. کچھ مومن ہیں دیہاتی، ان کے گھر کچے ہیں، عقیدے پکے ہیں بیچارے دیہاتی. او میرے بھائی آپ کے سر میں نظر ہے. کچھ مومن ہیں، نعرہ ہے بیچارے ہیں دیہاتی، ان کے گھر کچے ہیں، عقیدے پکے ہیں، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ رَسُولِهِ. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ سے قربت حاصل ہو جائے اور رسول کی دعا وسیلہ بن جائے. رسول کی دعا، رسول کی دعا وسیلہ بنے، رسول کی دعا. او مسلمان بھائیو، اللہ نے فرمایا کچھ دیہاتی ہے ان کا اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان. اور جو اللہ کی راہ میں کرتے اس نیت سے کہ اللہ سے قربت ہو جائے اور رسول کی دعا وسیلہ بن جائے. رسول کی دعا، رسول کی دعا. ارے جس کی دعا وسیلہ ہے اس کی ذات کیا ہوگی؟ جس کی نعرہ حیدری، جس کی دعا وسیلہ ہے اس کی ذات کیا ہوگی؟ یعنی کیا خرچ کرتے، کیسے خرچ کرتے، کیا مانے، کیا مانے، کیا مانے، کیسے خرچ کرتے ہیں؟ یعنی جب کسی کی نذر اللہ نیاز رسول، نذر اللہ نیاز رسول، نذر اللہ نیاز رسول. قرآن کی یہ قرآن ہے، بخاری نہیں ہے. یہ قرآن ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے کہ راوی کمزور ہے. یہاں راوی کمزور نہیں، یہاں ملا مجبور ہے.